جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک کویشچن ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، اور کہتے ہیں کہ بہشتی زیور جو ہے وہ پڑھنا کیسا ہے کتاب کو؟ تو بھائی بہشتی زیور اصل میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے منسوب کتاب ہے، اور علماء دیوبند کے اندر یا انڈیا کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر، انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر، انڈیا، بھارت، پاکستان کے اندر، یا اردو پڑھنے جاننے لکھنے سمجھنے والوں کے اندر، یا اردو عوام کے لیے ایک کتاب لکھی گئی عورتوں کے لیے اسپیشل۔ اس کا نام بہشتی زیور اس لیے رکھا گیا کہ ایک جنتی عورت کا جو زیور ہوتا ہے نا، وہ کیا ہونا چاہیے، یا جنتی زیور کیا ہونا چاہیے، جیول آف پیراڈائز کیا ہونا چاہیے ایک عورت کے لیے۔ یا عورت کو اگر مسائل پیش آئیں دنیا کے اندر، مختلف فقہی مسائل پیش آئیں، تو اس کو آسان زبان میں کیسے سمجھایا جائے، اس کے روزمرہ کے مسائل، اس کی شادی، اور جو بھی ازدواجی مسائل، یا اس طرح کے بھی چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں، وہ اس کو فقہی لحاظ سے عورتوں کو خاص طور پہ، یا اور لوگوں کو اگر پیش آئیں اور انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر اصلاح کی، یا پھر اپنی خود کی اصلاح کی، یا کسی اعمال کو عورتوں کے حوالے سے سمجھنے کی اس نے کوشش کرنی ہے، یا فقہی مسائل پیش آتے ہیں اور وہ اس کو علماء کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے، یا پھر اس کے پاس دستیاب نہیں ہے، تو ان کو ایک کتاب کے اندر جمع کیا گیا جس کا نام بہشتی زیور رکھا گیا۔ اور ایک اچھی کتاب ہے اوور آل، اگر ہم اس کو دیکھیں، یعنی جس زمانے میں لکھی گئی اس زمانے کے حساب سے بہت اچھی کتاب ہے۔ باقی یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے قرآن کریم کے بعد کہ جس کو ہم کہہ سکیں وہ پرفیکٹ کتاب ہے اور اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، یا کسی عالم کے ساتھ کوئی کسی وقت شیطان نہیں تھا تو اس نے ان کو غلطی سے بچا لیا، یا اس طرح کا معاملہ۔ تو اس لیے بہشتی زیور کے اندر کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جس کے اوپر دیوبند کے علماء، اہل حدیث کے علماء، یا اہل سنت کے دیگر مکاتب فکر کے علماء نے نقد کی ہے، یا ان کے اوپر اعتراض کیا ہے کسی نہ کسی حوالے سے۔ تو وہ کوئی قرآن و حدیث کا آخری وہ نہیں ہے کونا کہ ہم کہیں کہ وہ بالکل پرفیکٹ کتاب ہے، لیکن اوور آل عورتوں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ایک اچھی کتاب ہے۔ اور کوشش یہ کریں کہ جو لوگ بھی اس کا مطالعہ کریں، اور اگر انہیں کوئی چیز اس میں لگے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، قرآن سے، حدیث سے متصادم ہے، اور کوئی ایسا معاملہ ہے، تو اس چیز کو چھوڑ دیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اب ہم آپ کو چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، صحیح بخاری جو کہ اصل کتب بعد قرآن سمجھی جاتی ہے، یعنی ایسی کتابوں میں سے ایک کتاب سمجھی جاتی ہے جو قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، لیکن قرآن کے بعد صحیح کتاب نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے؟ یعنی 100% اس کو بھی کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر لکھی ہوئی ایک ایک ورڈ جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، یا اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے صحیح بخاری کی روایتوں کے اوپر جو ہے، احادیث کے اوپر بھی علماء اپنی رائے دیتے ہیں، یا پھر ان کے اوپر نقد کرتے ہیں، یا پھر ان روایتوں کے حوالے سے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں، فقہا سمجھاتے ہیں۔ تو اس لیے صحیح بخاری جیسی کتاب کے اوپر بھی ابھی امت کا اس حوالے سے اجماع نہیں ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو کچھ جا کے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب جو 1900 سم تھنگ میں لکھی گئی، اس پہ کیسے اجماع ہو جائے گا، یا اس کے اوپر مسلمان کیسے اکٹھے ہو جائیں گے؟ تو اس لیے اس کی بھی چھوٹی چھوٹی باتیں کاٹ کے یا لوگ دکھا کے لوگوں کو اکثر فن کرتے ہیں، یا پھر اس کے اوپر نقد کرتے ہیں، یا پھر اس کے اوپر علمی جواب دیتے ہیں، تو وہ ان کا اپنا لیول ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اچھی چیزیں ہمیں لے لینی چاہیے۔ اور اگر کوئی چیز قرآن و سنت سے متصادم نظر آئے، یا کوئی آپ کے معاملات کے اندر خرابی کرتی ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، لیکن اوور آل اگر آپ ہم سے رائے لیتے ہیں تو بہشتی زیور از اے گڈ بک، اور گھر میں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ہے عورتوں کے مسائل کے حوالے سے، عورتوں کے پڑھنے کے حوالے سے ایک اچھی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔